پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ للمولا کائنات امام الاولیاء سید الاولیاء مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دست مبارک اپنے دست مبارک میں پکڑ کے فضا میں بلند کر کے آقا حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جناب اس پہ سب سے پہلے مبارکباد دینے والے جو شخصیات تھیں ان میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات تھی کہ آپ نے سب سے پہلے مولا کائنات کو مبارک دیتے ہوئے فرمایا بخن بخن لک یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے شہزادے آپ کو مبارک ہو، اسبخت مولا یا و مولا کل مومن، آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے بھی مولا۔ جو بندہ نبی رحمت سید کونین کے جھنڈے کے نیچے اور باب مدینۃ العلم کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک پیغام تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یعنی زمانہ جو ہدایت رسالت ناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تلاش کر رہا تھا، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کو ہدایت ضرورت ہو، اگر کسی کو کامیابی کی ضرورت ہو تو وہ کامیابی کا راستہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہے۔ یعنی اتنی کام پھر حضور کے بعد صحابہ نے اس پہ عمل بھی کیا۔ خواجہ خواجگاں حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اور کون ہے ایسا جس کو علی کی ضرورت نہ ہو؟ آپ فرماتے ہیں اصحاب ثلاثہ کو بھی، یعنی جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، ان کو بھی اگر کوئی مشکل پیش آتی تو مشکل کشائی کے لیے مولا علی کے دروازے پہ جاتے تھے۔ یعنی ان شخصیات کو اگر مولا علی کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے زمانے کے ہر فرد کو کامیابی کے لیے مولا کائنات کی ضرورت ہے، مولا کائنات علیہ السلام کی محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مولا کائنات کی محبت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الراشدین، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب زی وقار، آج کا ہمارا یہ پروگرام حدیث ولایت، حدیث غدیر کے حوالے سے ہے۔ حدیث غدیر کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کائنات کے بارے میں یہ فرمان من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ اس فرمان کی بارے میں محدثین کرام علیہم رضوان کی جو آراء ہیں، وہ جو اس کا پہلا جملہ ہے اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ درجہ تواتر تک پہنچا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے، غدیر خم کے مقام پہ آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بچھایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس پہ ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے سرکار نے پوچھا کیا اللہ تمہارا مولا ہے؟ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ تو سب نے برملا اس بات کا اقرار کیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ للمولا کائنات امام الاولیاء سید الاولیاء مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دست مبارک اپنے دست مبارک میں پکڑ کے فضا میں بلند کر کے آقا حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جناب اس پہ سب سے پہلے مبارکباد دینے والے جو شخصیات تھیں ان میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات تھی کہ آپ نے سب سے پہلے مولا کائنات کو مبارک دیتے ہوئے فرمایا بخن بخن لک یبن ابی طالب،
اے ابو طالب کے شہزادے آپ کو مبارک ہو، اسبخت مولا یا و مولا کل مومن، آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے بھی مولا ہیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا کائنات کو، یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ لفظ مولا کا معنی کیا ہے۔ اس کے بہت سے معنی ذکر کیے جاتے ہیں کہ مولا کا معنی مددگار ہے، مولا کا معنی آقا ہے، مولا کا معنی ناصر ہے، مولا کا معنی ولی ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جو مولا کا معنی رسالت مآب کے لیے ثابت ہے، وہ مولا کا معنی مولا علی کے لیے ثابت ہے۔ اب اس پہ آپ اس حدیث مبارک کے تواتر ہونے پہ دیکھیں کہ امام ذہبی جیسا بندہ، حالانکہ دنیا حدیث میں نقاد ترین بندہ امام ذہبی کی شخصیت ہے، اس پہ امام ذہبی کا ایک پورا رسالہ ہے کہ امام ذہبی نے اس پہ رسالہ لکھا ہے کہ حدیث جو غدیر ہے یہ حدیث تواتر کی حد تک ہے۔ اس کو امام ترمذی جیسے بندے نے حسن صحیح کہا ہے، اور اس حدیث کے بارے میں امام حاکم نے مستدرک میں، یعنی آپ میں مختصر الفاظ میں یوں عرض کروں کہ امام ذہبی نے اس روایت کے راوی 88 صحابہ لکھے ہیں کہ 88 صحابہ کرام رضوان اللہ کے تعالی علیہم اجمعین کی جو ذوات ہیں وہ اس روایت کو روایت کرنے والے ہیں، یعنی اس کے طرق 88 طرق ہیں، یہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہے۔ باقی اس روایت پہ ایک مجموعی طور پہ عرض یہ ہے کہ اہل ایمان کو جس نبی پاک علیہ السلام کا جو پیغام ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے آخری آج کے خطبے کے بعد کا یہ پیغام ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں، تو زمانے کو حضور نے ایک پیغام دیا کہ اگر دنیا میں کامیابی اور بھلائی کی ضرورت کسی کو ہو تو رسول پاک کا پیغام ہے، جو بندہ نبی رحمت سید کونین کے جھنڈے کے نیچے اور باب مدینۃ العلم کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک پیغام تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یعنی زمانہ جو ہدایت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تلاش کر رہا تھا، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کو ہدایت ضرورت ہو، اگر کسی کو کامیابی کی ضرورت ہو تو وہ کامیابی کا راستہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہے۔ یعنی اتنی کام پھر حضور کے بعد صحابہ نے اس پہ عمل بھی کیا۔ خواجہ خواجگاں حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اور کس کوئی ہے، کون ہے ایسا جس کو علی کی ضرورت نہ ہو؟ آپ فرماتے ہیں اصحاب ثلاثہ کو بھی، یعنی جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، ان کو بھی اگر کوئی مشکل پیش آتی تو مشکل کشائی کے لیے مولا علی کے دروازے پہ جاتے تھے۔ یعنی ان شخصیات کو اگر مولا علی کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے زمانے کے ہر فرد کو کامیابی کے لیے مولا کائنات کی ضرورت ہے، مولا کائنات علیہ السلام کی محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مولا کائنات کی محبت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔